إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یقیناً تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی اسی سے چاہتے ہیں. ہم سب اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہم سب صرف اور صرف اسی سے ہمارے نفسوں کی شرارت اور ان کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور جو کچھ برے اعمال ہم سے ہو جاتے ہیں ان برے اعمال کا جو شر ہے ہم ان برے اعمال کے شر سے بچنے کے لیے اسی کی پناہ میں آتے ہیں. جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے پھر کوئی اور ہدایت دے نہیں سکتا. ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا حقیقی معبود نہیں ہے. وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے اور عبادت کے اندر اس کا کوئی اور شریک نہیں ہے. اور ہم سب اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. ہم سب اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے. اور سب سے بری چیز دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے اور ہر دین کے اندر نئی جو چیز ایجاد کی جاتی ہے وہ سراسر گمراہی ہے اور ہر گمراہی یہ انسان کو جہنم تک لے جانے والی ہے. معزز حاضرین جمعہ دینی و اسلامی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ایک نہایت ہی اہم اور عام اور کامن ٹاپک کے تعلق سے چند باتیں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا. خطبہ جمعہ کا موضوع اور ٹاپک ہے ہم کیسے دوسروں کی دعاؤں کو حاصل کر سکتے ہیں، دوسروں کی دعاؤں کہ کیسے مستحق بن سکتے ہیں. دعا کی ایک قسم ہوتی ہے کہ انسان خود اپنے آپ کے لیے دعا کرتا ہے. جب بھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، انسان جب کسی مصیبت میں پریشانی میں دوچار ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، خود انسان اپنے لیے دعا کرے. ایک قسم ہوتی ہے کہ انسان دوسروں سے کہے، مطالبہ کرے کہ بھائی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا یا میرے لیے دعا کرنا، تو دوسروں سے دعا کرواتا ہے. اور ایک دعاؤں کی قسم ہوتی ہے کہ انسان خود بخود دوسروں کی دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے. لوگ خود بخود بغیر کہے
اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کو اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ تو لوگ انسان کو یاد کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں، وہ لوگوں کی دعاؤں کا مستحق بن جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس دنیا کی بہت بڑی کمائی ہے، بہت بڑی کمائی ہے۔ اس انسان نے بہت کچھ کما لیا جو لوگوں کی دعاؤں کا مستحق بن گیا اور لوگوں کو مجبور کر کے چلا گیا کہ وہ اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں، یا وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اپنا کر ہم لوگوں کی دعاؤں کے مستحق بن سکتے ہیں، لوگوں کی دعاؤں کو حاصل کر سکتے ہیں اور لوگ ہمارے لیے دعائیں کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث کے اندر جو بھی تعلیمات دی ہے، ان تعلیمات میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان دنیا میں اس طرح سے جیے، اس طرح سے دنیا میں جیے، نہ تو وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے، تکلیف پہنچائے، یا نہ ہی دوسروں کی وجہ سے، دوسروں کی ذات سے اس کو کوئی تکلیف پہنچے، نہ اس سے کسی کو شکایت ہو، کوئی گلہ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، نہ وہ کسی کے بارے میں گلہ شکوہ کرے۔ انسان کا، ایک مسلمان کا طرز عمل، رویہ اور اسی طرح سے تعامل ایک مسلمان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، اور صرف مسلمان کے ساتھ ہی نہیں، ہر عام انسان کے ساتھ بھی ایک مسلمان کا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور کوئی بھی اس سے پریشان نہ ہو، اس سے پریشان نہ ہو۔ میرے بھائیو، جب معاملہ ایسا ہوتا ہے، جب معاملہ ایسا ہوتا ہے تو اس کے مر جانے کے بعد، اس کے مر جانے کے بعد کوئی یہ نہیں کہتا کہ اچھا ہوا چلا گیا، اچھا ہوا چلا گیا۔ جملہ ہے جو بولا جاتا ہے، خس کم جہاں پاک، خس کم جہاں پاک، یعنی مرنے والا مر گیا تو اچھا ہوا، اب راحت مل گئی، دنیا والوں کو سکون اور قرار آ گیا۔ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس طرح سے کہنے پر مجبور ہو جائیں، یا انسان کو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے چلو اس کے مرنے کے بعد لوگ یہ تانا تو نہیں دیتے، یہ کمنٹ اور تبصرہ تو نہیں کرتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کوئی کمنٹ اور تبصرہ نہ کرے لیکن انسان مرنے کے بعد نسیم منسیہ ہو جائے، لوگ اسے بھول جائے، مرنے کے بعد وہ کسی کو یاد بھی نہ رہے۔ تو ایسا طرز عمل بھی، ایسا رویہ اور تعامل بھی جو انسان چھوڑ کر گیا ہے کہ لوگ اگرچہ برائی کے ذریعہ یاد نہ کرے لیکن پھر بھی بھول جائے، یہ بھی ایک مسلمان کے حق میں اچھی بات نہیں، اچھی بات نہیں۔ میرے بھائیو، جیسے کہ میں نے کہا، اسلامی تعلیمات کا ایک پہلو یہ ہے کہ اسلام مسلمان کو انسانوں کو کمانا سکھاتا ہے، انسانوں کو کمانا سکھاتا ہے۔ دیکھو، پیسہ کمانا یہ کمال کی بات نہیں ہے، پیسہ تو ہر کوئی کما سکتا ہے، پیسہ تو ہر کوئی کما سکتا ہے، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ انسان لوگوں کو کمائے، انسانوں کو کمائے، انسانوں کے دلوں میں راج کرے، انسانوں کے دلوں میں بس جائے، اور اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کی شخصیت کو یاد کر کے، اس کی خدمات کو یاد کر کے، اس کے احسانات کو یاد کر کے روئیں، تڑپیں، اور اسی طرح سے اس کے لیے دعائیں کریں۔ یہ کمال کی بات ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم لا تسعون الناس باموالکم، کہ لوگوں تم مال سے لوگوں کے دلوں کو نہیں جیت سکتے، مال سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ بھائی، مالدار آدمی کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا اپنے مال سے؟ ایک کی مدد کر دیا، دو کی، تین کی، سارے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اپنے مال سے، اور سارے لوگوں کے لیے خرچ کرنا اور مال سے ان کا دل جیتنا یہ اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلْيَسْعَهُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، لیکن انسان اپنے چہرے کی مسکراہٹ سے، چہرے کی مسکراہٹ اور اپنے اچھے کردار اور اخلاق سے سارے لوگوں کا دل جیت سکتا ہے، سارے لوگوں کو کما سکتا ہے، انسانوں کو کما سکتا ہے۔
کتنے ہی معاشرے میں امیر لوگ ہوتے ہیں بڑے پیسے والے ہوتے ہیں، لیکن معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی نظر میں بڑے ہی غریب ہوتے ہیں، ان کے تعلقات کسی کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے، کسی سے بنتی نہیں ہے، اور لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ پیسہ اگرچہ ہے لیکن وہ پیسہ بھی ان کو لوگ کمانے میں مددگار ثابت نہیں ہوتا، اور کتنے ہی کم پیسے والے ہوتے ہیں، مال و دولت تھوڑی کم ہوتی ہیں لیکن لوگوں کے درمیان امیر ہوتے ہیں، بہت مالدار ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کو کمایا ہے، انسانوں کو کمایا ہے۔ تو مال کمانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، لوگوں کی دعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی دعاؤں کا اپنے آپ کو مستحق بنانے کے لیے، انسان اگر چاہتا ہے کہ لوگ اسے یاد کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، تو اسے بہترین اخلاق والا ہونا چاہیے، آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر اور آپ کا ویوہار یہ لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں۔ ورنہ آپ کسی کو پیسے دے کر جائیں مرنے کے بعد کہ بھائی میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں دنیا میں، اور میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعائیں کرتے رہنا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن 2 دن وہ پیسہ جب تک تو ہو سکتا ہے دعاؤں کو میں یاد رکھ لیں، جیسے ہی پیسہ ختم ہو جائے گا وہ دعا مانگنا چھوڑ جائے گا۔ لیکن جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کا کردار اچھا ہوگا، اور جو لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ، ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتا ہوگا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہوگا، تو پھر مرنے کے بعد لوگ اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میرے بھائیو، ہماری پہچان ہمارے اخلاق ہے، ہمارا وجود ہمارے اخلاق ہے۔ مرنے کے بعد بھی انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے زندہ رہتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ابھی شروع میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے مر علیہ بجنازہ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، ایک جنازہ لے جایا گیا، آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا، صحابہ کرام بھی موجود تھے، مستریح او مستراح منہ، یہ جس کا جنازہ جا رہا ہے یا تو یہ خود آرام پا گیا، راحت پا گیا، یا لوگ اس سے آرام پا گئے، راحت پا گیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، مل مستریح و مل مستراح منہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ یا یہ آرام پا گیا، راحت پا گیا، سکون پا گیا، یا لوگ اس سے آرام پا گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العبد المؤمن، جب مومن بندے کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے وہ ان اعمال کا بدلہ جنت میں اس کو مل جائے گا، اور دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی اذیتوں سے، پریشانیوں سے یہ سکون پا جائے گا، اور رحمت اس کو مل جائے گی۔ لیکن ایک بیکار انسان، بد اخلاق انسان، فاجر انسان، اور اسی طرح سے دوسروں کو ستانے والا انسان، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس سے راحت اور سکون پا جاتی ہے۔ آپ نے نام لیا، یہ درخت بھی اس سے سکون پا جاتے ہیں، اور یہ چوپائے، یہ جانور اور یہ پرندے، دنیا کی ہر مخلوق اس سے راحت پا جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جس کے کردار، جس کے اخلاق برے ہوتے ہیں تو کبھی بھی وہ لوگوں کے دلوں میں راج نہیں کر سکتا، اور نہ ہی لوگ اس کے لیے بعد میں دعا کر سکتے ہیں۔ اچھا اخلاق یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے میرے بھائیوں، جس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اچھے اخلاق میں ہی ایک چیز اور شامل ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ دعا دینے پر مجبور ہوتے ہیں، اور انسان لوگوں کی دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے، کہ انسان لوگوں پر احسان کرے، لوگوں کے کام آئے۔ اگر اللہ نے کچھ دیا ہے، نوازا ہے، تو مجبور، بے بس، لاچار ان کے پر احسان کرے، ان کی مدد کرنے کی کوشش کرے۔ خاص طور پر اگر کوئی مجبوروں میں سے، غریبوں میں سے، فقیروں میں سے مریض انسان ہے، بیمار انسان ہے، اگر آپ نے اس کی بیماری میں اس کا علاج کروا دیا، اور اس کے پاس علاج کرانے کے پیسے نہیں تھے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے،
اور آپ کو لگا کہ یار واقعی مستحق علاج کے پیسے نہیں ہیں، لوگ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، اپنی مجبوری ظاہر نہیں کرتا ہے، لیکن بیماری ایسی آئی ہے، تڑپ رہا ہے بیچارہ، کرا رہا ہے، راتوں کی نیندیں بیکار ہے، گھر میں بیٹھ گیا ہے اور زندگی اس کے لیے اجیرن بن گئی ہے، ایسے مریض کا آپ علاج کرائیں گے، اللہ کی قسم زندگی پر آپ کو نہیں بھولے گا، زندگی پر آپ کے لیے دعائیں کرے گا، اور آپ مر بھی گئے نا تو مرنے کے بعد بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مریض کی عیادت کے تعلق سے، جب میں نے خطبہ دیا تھا مریض کی عیادت کے تعلق سے، اس وقت ایک بات آئی تھی کہ مریض کی دعا، مریض سے دعائیں کروایا کرو، مریض کی دعاؤں کے مستحق بن جاؤ، کیونکہ مریض کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیماری کے اندر انسان بیماری میں ہوتا ہے تو اس وقت گناہ نہیں کرتا ہے، بیماری میں کوئی بھی گناہ نہیں کرتا ہے، جس کو بیماری لگی ہوئی اور خطرناک بیماری لگی ہوئی ہو وہ اس بیماری میں گناہ نہیں کرتا، کوئی مریض دیکھ لیجیے آپ۔ اور اسی طرح سے مریض جب بیمار ہوتا ہے، کوئی بھی بیمار ہوتا ہے تو وہ اللہ سے توبہ و استغفار بھی کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی بھی چاہتا ہے، تو وہ سمجھ لیجیے ایک طرح فرشتہ نما ہو جاتا ہے، وہ فرشتہ نما ہو جاتا ہے۔ مریض بیمار انسان ایک طرح سے گناہوں سے پاک، گناہوں سے دور رہنے والا ہو جاتا ہے، تو وہ جب بھی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے، اس کی دعا کو سنتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ جو بیچارے رات میں سو رہے ہیں لیکن مریض لوگ جن کی دواؤں کا اس نے انتظام کیا، رات میں جب بھی ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اس مدد کرنے والے کے لیے دعائیں کریں اور اس کو پتہ بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، مریض تو خاص طور پر اسی طرح سے احسان میں جو بیچارے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مجبور ہیں، بیوائیں، یتیم، جن کا گھر بار نہیں چلتا ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، ان کی خبرگیری بھی کریں، مہینے کا راشن پہنچا دیں، اور کسی کو پتہ بھی نہ ہو، آپ چپکے سے ان کی مدد کر دیں، خود ان کو بھی پتہ نہ ہو لیکن وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ ان کے بچے، یتیم بچے، وہ بیوہ عورت جب بھی کسی کا کے سامنے وہ ذکر کرے گی، اللہ بھلا کرے اس آدمی کا جو ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر رہا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کون ہے وہ، لیکن جو بھی ہے اللہ کا ولی آدمی ہے، ہم تک مہینے کا راشن پہنچ جاتا ہے اور ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے۔ بھائیو، کتنے غریب، لاچار، بے بس اس دنیا میں ہمارے ملنے والوں میں، رشتہ داروں میں، خاندان قبیلے والوں میں موجود ہے، لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ہم آرام سے ڈیلی، بہت سارے گھرانے ہم میں سے ایسے جو ڈیلی گوشت کھاتے ہیں، جن کے گھر میں گوشت نہ بنے تو کھانا نہ اترے، لیکن کتنے ایسے ہیں بیچارے جن کے گھر میں دال روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، اصل کمال اس بات کا ہے آپ کا کہ آپ دوسروں کو مجبور کر دیں اپنے لیے دعائیں کرنے پر، تب آپ کے مال کا اور آپ کی نعمتوں کا آپ کو زیادہ فائدہ ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کے لیے دعائیں کریں، وہ لوگ کی دعاؤں کا مستحق بن جائے۔ تیسری چیز اس کو یہ کرنی ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کرے، بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ اب بچے، ایک تو ہوتی ہے انسان کی حقیقی اولاد، خود کی اولاد، ایک ہوتی ہے دوسروں کی اولاد، انسان کا بھتیجا ہو، بھانجا ہو، یا اگر وہ پڑھانے والا ہے، اس کے شاگرد ہو، وہ کوشش کرے کہ بچوں کو نیک بنا کر جائے، بچوں کو نیک بنا کر جائے گا تو وہ بچے اس کے لیے دعا کریں گے، اس کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو حدیث کے اندر بھی بیان کیا، او ولد صالح یدعو لہ، انسان کی اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں، اس کے اعمال کے رجسٹر میں وہ اعمال لکھے جاتے ہیں۔ وہ اعمال ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا بچہ نیک ہو اور وہ آپ کے لیے مرنے کے بعد دعائیں نہ کرے۔ کوئی نیک بچہ ہو، کسی سے نیک اولاد ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے یا اپنے استاد کے لیے یا جس نے بھی اس کو کوئی چیز سکھائی ہے زندگی میں، اس کے لیے دعائیں نہ کرے، پھر وہ نیک ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ نیک اولاد ہے ہی نہیں جو نیک بنا پھر رہا ہے اور اپنے ماں باپ کو اور اپنے استاد کو دعاؤں میں یاد نہیں رکھتا ہے۔ میرے بھائیو، ہر انسان کی، ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں بچوں کو نیک بنا کر جاؤں، اور یہ بھی دنیا کی بہت بڑی کمائی ہے، بہت بڑی کمائی ہے۔
کمانا ہے تو آپ اپنے پیچھے ایسے بچوں کو چھوڑ کر جاؤ، ایسی اولاد کو چھوڑ کر جاؤ جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یہ دعا کرے کہ پروردگار جس طرح سے ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہماری پرورش کی، رحم کے ساتھ شفقت کے ساتھ پالا، اے پروردگار تو ان پر اب رحم فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ دیکھو بچوں کی تربیت یہ صدقہ جاریہ تو ہے ہی، صدقہ جاریہ ہے، جو کچھ بچے کو سکھلایا ہے اگر بچہ اس پر عمل کر رہا ہے تو جو عمل کر رہا ہے اس کا ثواب تو مل ہی نہیں مل رہا ہے، تو مل رہا ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے، اور جو دعائیں کر رہا ہے وہ الگ سے پلس پوائنٹ ہے۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کو نیک بنانے کی کوشش کرو، آپ لاکھ پڑھاؤ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھاؤ، 10 12 انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا تو سکھاؤ، قرآن پڑھنا تو سکھاؤ۔ جب وہ قرآن پڑھے گا تو آپ کے نام اعمال میں ثواب ملے گا، اور اگر اس نے اپنی اولاد کو سکھا دی، قرآن جو پڑھے گا پڑھنا سیکھے گا، کم سے کم قرآن سے اتنی محبت تو ہوگی کہ جب اس کی شادی ہوگی وہ بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی کوشش کرے گا۔ تو خاص طور پر میں آپ مسلمانوں سے اس بات کا مخاطب ہوں کہ اس بات پر توجہ دیں اور اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں۔ اور اسی طرح سے دعاؤں کے مستحق بننے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ حالانکہ کامن چیز ہے، عام چیز ہے، لیکن ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ اکثر مسلمان اس کو غیر معمولی سمجھتے، کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز کیا ہے کہ بھائی جب بھی چھینک آتی ہے کسی کو، چھینکنے والا الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اور سننے والا کیا کہتا ہے؟ یرحمک اللہ۔ لیکن اکثر مسلمان کو یہ بھی آتی ہے، نہیں آتی، کیا دعا کرتا ہے آپ کے لیے؟ دعا کر رہا ہے آپ کے لیے اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اب جس کو چھینک آئی ہے وہ کیا دعا کر رہا ہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات کو درست کرے، حالات کو درست کرے۔ ایک مسلمان کو یا آپس میں تمام مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دینی چاہیے ایک دوسرے کو، جب بھی چھینک آئے تو چھینکنے والا الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور جس کو چھینک آئی ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ اس طرح سے وہ آپس میں ایک دوسرے کی دعاؤں کے مستحق بن گئے۔ میرے بھائیو کہنے میں اللہ پر رحم کرے یہ دعا چھوٹی معلوم ہوتی ہے، اللہ کی قسم اللہ جس پر رحم کر دیتا ہے نا تو ساری چیزیں اس کے لیے، سارے مسائل، ساری پریشانیاں، سارے رنج، سارے غم، ساری تکلیفیں، ساری بیماریاں، سارا قرضہ اور سارے ملال پورے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا مطلب کیا ہے؟ جس کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے، سمجھ لیجئے وہ بالکل عافیت والا انسان ہے، اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں۔ اور رحمت اللہ کی صرف اور صرف دنیا تک منحصر نہیں ہے، دنیا تک صرف باقی نہیں ہے، اللہ کی رحمت آخرت میں جنت کی شکل میں ہے، اور عذاب قبر میں اللہ کی رحمت کیا ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ سروے کریں، اکثر مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے، یا چھینکنے والا الحمدللہ کہہ بھی دیتا ہے تو سننے والوں کو یرحمک اللہ کہنا یاد نہیں ہے، اور اگر یرحمک اللہ کہہ بھی دیتا ہے تو جس کو چھینک آئی ہے وہ اس کو یاد نہیں ہے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا ہے۔ میرے بھائیو چھوٹی سی چیز ہے لیکن ہم لوگوں نے اس کو غیر معمولی سمجھا ہے۔ اور یہ سمجھیے میرے بھائیو، دیکھو یرحمک اللہ کسی نے کہا ہے کہ اللہ تم پر رحم کرے چھینکنے والے کو۔ ضروری نہیں کہ کوئی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھے تو مسجد میں آپ کے لیے دعائیں کریں، ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعائیں کریں، یہ اس نے دعا دے دی، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اور آپ اس کی دعاؤں کو مستحق بن گئے، آپ نے اللہ کی رحمت کو اپنے لیے ثابت کر لیا۔ لہٰذا مسلمانوں کو آپس میں تلقین کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کو چھینک آئے اگر وہ اس وقت الحمدللہ نہیں بولے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو سمجھائیں، دیکھو آپ کو چھینک آ رہی ہے، آپ چھینکتے وقت الحمدللہ کہو گے، اللہ کی تعریف کرو گے تو میں یرحمک اللہ کہوں گا تو آپ میری دعاؤں کے مستحق بن جاؤ گے۔ پھر آپ اس کا اس طرح سے جواب دو گے تو میں آپ کی دعاؤں کا مستحق بن جاؤں گا۔ تو آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کو ترغیب کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک اور چھوٹی سی چیز اور بالکل کامن چیز ہے، مسلمانوں کو آپس میں اہل ایمان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔
مسلمان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، مغفرت کی دعائیں کریں۔ جب بھی میں اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، جیسے میں کہتا ہوں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ تو بخش دے، تو معاف کر دے مومنوں، مومنہ مردوں کو، مومنہ عورتوں کو، مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو۔ تو میں یہ بخشش کی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، ایک انسان کی مغفرت کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، ایک نیکی۔ کتنے مسلمان آج تک آئے، کتنے چلے گئے، قیامت تک آئیں گے، ہزاروں اربوں خربوں کروڑوں انگنت نیکیاں میرے نام اعمال میں لکھ دی جاتی اور اس کے بعد سب سے پہلے مسلمان دعا کر رہا ہے تو میں بھی خود مسلمان ہو کر اپنی دعاؤں میں شامل ہوتا ہوں۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں آپس میں مسلمانوں کو تلقین کرنی چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ صفت بھی، خوبی بھی بیان کی ہے، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، اور جو صحابہ کرام کے بعد آئے، جو آئیں گے قیامت کی صبح تک، وہ مومن، ان کی صفات یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے لوگوں کے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ جو ہم سے پہلے مسلمان مومن گزر چکے ہیں ان کو معاف کر دے، ان کو بخش بھی کر دے۔ ایک مسلمان کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، ایک مسلمان کے بدلے ایک نیکی۔ اب کتنی نیکیاں ہم اپنے نام اعمال میں جمع کر لیں گے اگر کسی کوئی اس طرح سے یاد نہیں عربی میں اپنی زبان میں مانگے اے اللہ مسلمانوں کو بخش دے، اے اللہ مومنوں کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمیں بھی دوسروں کی دعاؤں کا مستحق بنا دیتا ہے۔ ایک آخری چیز بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ بھی بالکل چھوٹی سی چیز ہے لیکن ہم لوگوں نے غیر معمولی سمجھا ہے۔ بھائیو اللہ نے نوازا ہے اور اپنے پاس کھلانے پلانے کی طاقت ہے، ہم لوگوں کو کھلائیں، لوگوں کی دعوت دیں، مہمان نوازی کریں۔ ہمارے یہاں مہمان نوازی کا تصور بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگ مہمانوں کو بہت سمجھتے ہیں۔ بھائی مہمان کی دعا لگ گئی نا تو سمجھ لیجئے سارا بیڑا پار ہے آپ کا، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، اور رزق میں بھی برکت، مال میں بھی برکت، کیونکہ مہمان کو جو دعا سکھائی گئی ہے، کیا سکھائی گئی ہے؟ ایک مہمان جب دعا کرتا ہے اللہم اطعم من عطمنی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلا، اے اللہ جو مجھے کھلا رہا ہے تو اس کو اور کھلا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ مہمان جب کھائے گا، اور ایک اور دعا سکھلائی گئی ہے کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ مہمان بن کر تو میزبان کو یہ دعا دو اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اللہ جو کچھ رزق دیا ہے اس کو اللہ اور اس میں اضافہ اور اس کو دگنا کر دے، بڑھا دے، اس میں اضافہ کر دے، وغفر لہم، اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما، وارحمہم، اللہ رحم فرما۔ تو کتنی پیاری دعا ہے میرے بھائیوں، لیکن کھلانے والے بھی کم ہیں اور کھانے والے بھی بس کھا کر ہاتھ پر پیٹ ملتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں۔ مسلمان کو آپس میں سیکھنا چاہیے بھائی، کسی نے دعوت دی ہے تو یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے اور اسلام کی تعلیم ہے کہ ہم اس کو دعا دیں تاکہ اللہ اور اس کے مال میں برکت دے اور اس کو نوازے تاکہ یہ اور لوگوں کو کھلانے پلانے والا بنے۔ ہمارے یہاں دعوتوں میں دیکھیے ولیموں میں ایسے جاتے ہیں لوگ بن ٹھن کے اچھے کپڑے پہن کے نہا دھو کے عطر لگا کے، یہ ہے وہ ہے، مقصد صرف کھانا ہوتا ہے، بس کیسے ہی کھانا شروع ہو اور ٹوٹ کے پڑے۔ بھائی مقصد کھانا نہیں ہونا چاہیے، مقصد یہ بھی ہونا چاہیے یار اس نے ولیمہ کیا ہے، دعوت دی ہے تو ہم اس کو دعا دے کر جائیں تاکہ اور جب اس کے یہاں کوئی خوشی کا موقع آئے تو اور لوگوں کو شامل کرے اور کھلائے پلائے، تو یہ دعا دینے کا بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اکثر لوگوں کی نظر یار جلدی بیٹھ جاؤ، لگتا ہے دولتی کم بنی ہے، ختم ہو جائے گی، لوگ زیادہ نظر آ رہے ہیں، یار میٹھا ختم ہو جائے گا تو معاملہ، کوئی فون بھی کرتا ہے دوست یار تھوڑا رک جاؤ 5 منٹ میں آ رہا ہوں، اور بھائی جلدی آ جاؤ یہاں پر تو بس لنکا لٹنے والی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ سوچ ایک مسلمان کی اتنی گری ہوئی اور حقیر سوچ، اس سوچ کے جائے ختم ہو گئے تو ہو گئے، کوئی بات نہیں، پھر بھی دعا دے کر آؤ، نہیں کھا کر آئے تب بھی دعا دے کر آؤ، کوئی بات نہیں ہے یار، معاملہ ہو جاتا ہے، لوگ آ جاتے ہیں، بن بلائے بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں، ان کی دعوت نہیں ہوتی، آدمی کو اندازہ نہیں ہو پاتا ہے، ختم ہو گیا، کیا باتیں بنانا، بتنگڑ بنانا،
کہ یار اس کے یہاں گئے ختم ہو گیا اور بنایا بھی صحیح نہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی ایک مومن کی سوچ نہیں ہوتی ہے۔ اور مومن جاتا ہے دعا دینے کے لیے جاتا ہے، کھانا کھانا اہم مقصد نہیں ہوتا، اہم ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے تو دیکھا ہے جن کی دعوت ہوتی ہے اتنی گندی سوچ کے مالک ہوتے ہیں کہ دعوت شام کی ہے، دوپہر سے بھوکے رہتے ہیں، یار دوپہر میں نہیں کھانا ہے، شام میں کھانا ہے۔ استغفر اللہ، کھانا تمہارا، چلو کھانا دوسرے کا ہے بھائی، پیٹ تو آپ کا ہے نا۔ پھر آپ شکایتیں کرتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا، یہ بیماری لگ گئی، وہ ہو گئی۔ کرتوت ہم لوگوں کے ایسے ہیں تو پھر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ تو میرے بھائیو یہ چند باتیں تھیں، حالانکہ موضوع اور ٹاپک بن نہیں رہا تھا، لیکن میں نے بنا دیا کہ بھائی یہ الگ سا موضوع اور ٹاپک ہے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ ہمیں دوسروں کی دعاؤں کا مستحق بننا چاہیے۔ اور سب سے بڑی کامیابی میری اور آپ کی یہی ہے کہ ہم دوسروں کی دعاؤں کے حقدار بن جائیں اور دوسرے ہمیں دعائیں دینے والے بن جائیں۔ انہی باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ حسن اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ رہنے والا بنائے، لوگوں پر احسان کرنے والا بنائے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والا بنائے، اور جو بھی اسلامی آداب بیان کیے گئے ہیں چھینک کے اور اسی طرح سے دعوت اور کھانے اور ولیمے کے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ان پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیشہ اہل ایمان کے لیے استغفار کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علیکم۔